السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت فرض نہیں رہی، لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شہر یعنی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی، اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھر کے لیے یعنی فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی۔ اب ہمیشہ یہ شہر اللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے، پس نہ اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ اس کے شکار ہانکے جائیں، اور اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے، اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصغر گھاس کی قسم کی اجازت تو دیجیے، کیونکہ یہ یہاں کے کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصغر کی اجازت ہے۔ عزیزان من، مکہ معظمہ اللہ جل شانہ کی خاص تجلیات کا مرکز ہے، اسلامی شان و شوکت اور سطوت کا مظہر ہے۔ اللہ جل جلالہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاؤ جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے۔ اس کی عظمت کو، اس کی شان کو بیان کرنا مجھ جیسوں کی اوقات نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کا حج ادا فرمایا۔ انہی رستوں پہ چلے جن رستوں پہ عازمین حج آپ نے چلنا ہے۔ مکہ معظمہ کے پہاڑوں کا کیا کہنا، انہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کا دیدار کیا۔ مکہ معظمہ کا چپا چپا، گوشہ گوشہ، کونا کونا جائے تبرک ہے، لہذا مکہ معظمہ کی حرمت کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ مکہ معظمہ میں ادب اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ یہاں عاشقانہ محبوبانہ انداز میں آنے کی ضرورت ہے۔ برہنہ سر، کفن برتوش، پریشاں حال آنا چاہیے۔ یہی مکہ کے آداب ہیں۔ اپنے دینی و دنیوی مقاصد کے لیے دعا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہوئے آنا چاہیے، اور دل میں یہ سمجھے کہ ایک گناہوں میں گرفتار قیدی ہے جو گناہ معاف کرنے والے بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ عزیزو، اس سفر کو غنیمت جانو۔ مقدر والوں کو، قسمت والوں کو اس حرمت والے شہر کا سفر نصیب ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ بار بار مجھ جیسے سیاحکار کو بھی نصیب ہو جائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ
چلتے ہوئے یہ سفر نصیب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں شہر مکہ کی عظمت، شان، حرمت کو سمجھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق شہر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ادب آداب کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمارا خاتمہ حرمین شریفین میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔